بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوٹل کا مالک تھا۔ ایک لڑکی روز میرے ہوٹل کے باہر آ کر بیٹھ جاتی اور گاہکوں کا بچا کھانا لے جاتی۔ ایک دن کھانا نہ بچا تو وہ افسردہ سی چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا ایک سبزی والا اس لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا۔ لڑکی کا دوپٹہ آدمی کے ہاتھ میں تھا اور وہ اسے گریبان سے پکڑا ہوا تھا۔ لڑکی کی قمیض پھٹ گئی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت شرم آئی۔ میں فوراً گیا تو سبزی والا کہنے لگا، اس نے میرے ٹھیلے سے سبزی چرائی ہے۔ میں نے جیسے تیسے معاملے کو نمٹایا۔ وہ لڑکی روتے ہوئے چلی گئی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ لڑکی میرے سامنے پھر شاپر کھولے کھڑی تھی اور میں بچا ہوا کھانا خود پلیٹوں کے اس کے شاپر میں ڈال رہا تھا۔ وہ بچا ہوا کھانا ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے اس کھانے میں ہی اس کی زندگی ہو۔ نہ جانے وہ کن حالاتوں سے لڑ رہی تھی یا پھر اس کے ساتھ کیا مسائل تھے۔ میں نے کبھی جاننے کی کوشش تو نہیں کی تھی، البتہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کر دیا کرتا تھا۔ یہ ہوٹل میرا ذاتی تھا۔ یہاں 5-6 ملازم کام کرتے تھے۔ زیادہ بڑا ہوٹل تو نہیں تھا، لیکن اکثر دوپہر کے وقت کھانے کے لیے قریبی آفس کے لوگ یہیں آیا کرتے تھے، تو جو کھانا ان کے پلیٹوں میں بچ جاتا میں وہ اس لڑکی کی پلیٹ میں ڈال دیتا تھا اور پھر وہ خاموشی سے چلی جاتی۔ مجھے اس لڑکی کو دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی، کیونکہ وہ صبح سے ہی میرے ہوٹل کی سیڑھیوں کے پاس بیٹھی نظر آتی تھی اور دوپہر کے وقت جب گاہک تیزی سے ہوٹل خالی کرتے تو وہ خود ہی اندر چلی آتی۔ اسے معلوم تھا کہ نہ میں اسے حقارت کی نظر سے دیکھوں گا اور نہ اس کا ہاتھ جھٹکوں گا، نہ برا بھلا کہوں گا، بلکہ خاموشی سے اس کے شاپر میں کھانا ڈال دوں گا۔ شاید اسی لیے وہ بنا شرمندگی کے میرے سامنے کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ اور اب بھی میں نے تقریباً سارا ہی بچا ہوا کھانا اس کے شاپر میں ڈال دیا۔ اس نے ایک تشکر بھری نظر مجھ پر ڈالی اور خاموشی سے چلی گئی۔ اس 13 سالہ لڑکی کی آنکھوں میں جو شکر کے آنسو مجھے نظر آئے تھے، انہوں نے میرے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ بچا ہوا کھانا لے کر میری اتنی شکر گزار ہوتی کہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ ایسے آنسو تھے جیسے میں نے اس پر کتنا بڑا احسان کر دیا ہو، جبکہ میرا رب مجھے ہر وقت تازہ اور ایک سے ایک بڑھ کر کھانا کھلایا کرتا تھا، لیکن پھر بھی میں نے کبھی ایسا شکر ادا نہیں کیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی نے مجھے شرمندگی کا احساس دلایا اور میں نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ اس 13 سالہ بچی نے مجھے اپنے رب کا شکر گزار بنا دیا تھا اور میں جان گیا تھا کہ میرے رب کا مجھ پر کتنا بڑا احسان ہے کہ میں عزت سے روٹی کماتا ہوں اور مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ میں صرف اپنے رب کے آگے جھولی پھیلاتا ہوں، کسی اور کام محتاج نہیں۔ اس دن کے بعد تو میں اس بچی کا اور بھی انتظار کرنے لگا، کیونکہ شکر کی عادت میں نے اس سے سیکھی تھی۔ اور جہاں تک میرا خیال تھا کہ میرے ہوٹل کی اتنی ترقی بھی اس بچی کے آنے کے بعد سے ہوئی تھی۔ پہلے میرا ہوٹل بہت ہی کم چلتا تھا، بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا تھا، لیکن جب سے وہ بچی میرے ہوٹل آنے لگی تھی تب سے کاروبار میں اچانک سے تیزی آئی تھی۔ مجھے اس بچی سے ایک خاص انسیت ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے ویٹرز کو بھی کہہ دیا تھا کہ اگر کبھی بھی ہوٹل میں نہ ہوں تو بھی اس بچی کو خالی ہاتھ نہ جانے دینا۔ پھر ایسے ہی وقت گزرتا چلا گیا۔ وہ روزانہ ہی پابندی سے میرے پاس آتی اور میں بنا کسی سوال و جواب کے اس کے شاپر بھر دیتا۔ لیکن پھر کورونا کا دور آیا، لاک ڈاؤن شروع ہوا، حالات خراب ہوئے تو میرے ہوٹل کا کام بھی ٹھپ پڑ گیا۔ دراصل ارد گرد کے آفس والوں سے ہی میرا ہوٹل چلتا تھا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہر کوئی اپنے گھروں میں کام کر رہا تھا۔
दफातर बंद पड़े हुए थे, लोग बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं निकल रहे थे और होटल का खाना भी तकरीबन बंद हो गया था। मेरे हालात भी बहुत ज़्यादा अप डाउन चल रहे थे और वो बच्ची जो होटल के बाहर बैठी थी वो भी इस बात की वजह से बड़ी परेशान थी, क्योंकि मैं पहले के मुकाबले में उसे काफ़ी कम खाना देने लगा था। और फिर एक दिन ऐसा वक्त आया कि वो बच्ची मेरे होटल में अपना शॉपर पकड़े आई, तो मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। उस दिन तो मैंने होटल में खाना भी तैयार नहीं करवाया था, क्योंकि सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया था और मुझे पता चला था कि करीब के सारे दफ्तरों को 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। तो मैं अपना नुकसान नहीं करवा सकता था। मैं भी इन हालात की वजह से ज़हनी तौर पर इस कदर परेशान था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। कोई नहीं जानता था कि ये लॉकडाउन कितने अरसे का है या ये वबा कब तक रहेगी। इसीलिए मैंने उस बच्ची से माजरत कर ली। वो मासूम सी आंखों से मुझे देखती कुछ कहे बिना ही मेरे होटल से निकल गई। मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि मैं उसके बारे में मज़ीद सोचता। उस वक्त मुझे अपने मुलाज़िमों की फ़िक्र भी करनी थी, क्योंकि होटल बंद होने से वो भी बहुत परेशान थे। मैंने अपने सारे मुलाज़िमों को जेब में पड़े पैसों में से ही चंद 100 रुपये दिए और हिदायत की कि अब वो 2 हफ्ते तक मैं भी होटल नहीं खोलूँगा। फ़िक्र मुआश ने सब के ही माथों पर लकीरें डाल दी थीं। हर कोई अपनी फ़िक्र में गर्क था। मुझे भी अपने कारोबार की बहुत फ़िक्र थी। मैंने 2 हफ्ते के लिए होटल को मुकम्मल तौर पर बंद करने का इरादा किया और फिर हर चीज़ को लॉक करते हुए जब होटल बंद करके बाहर निकला तो खुद ब खुद मेरी आंखों में नमी उतरने लगी। कौन जानता था कि आगे क्या होने वाला है। मैंने एक नज़र अपने बंद होटल पर डाली और खुदा से दुआ मांगी कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। इससे पहले कि मैं घर जाने के लिए कदम बढ़ाता, एक अजीब सा शोर उठा। लोगों का काफ़ी हजूम गफ़ीर जमा था और शोर शराबे की ये आवाज़ आ रही थी। मैं खुद ब खुद उसी तरफ बढ़ गया तो एक सब्ज़ी वाला था जो बहुत ज़्यादा चीख रहा चिल्ला रहा था। जब मैं लोगों की भीड़ हटाकर आगे पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो सब्ज़ी वाला उस बच्ची का गिरबान पकड़कर खड़ा था और उस बच्ची का दुपट्टा नीचे था। वो रो रही थी और सब्ज़ी वाला उसके साथ बड़ी बदतमीज़ी से पेश आ रहा था। ये देखकर मेरा दिल बड़ा दुखी हुआ। मैं जानता था कि मैं उस बच्ची को खाने के लिए कुछ नहीं दिया। शायद वो सब्ज़ी वाले से कुछ मांगने आई थी। मैंने आगे बढ़कर सब्ज़ी वाले से कहा, ये क्या तरीका है, जवान बच्ची के गिरबान पर हाथ क्यों डाला है। वो कहने लगा, साहब ये चोर है, ऐसी लड़कियों के साथ फिर ऐसा ही होना चाहिए ताकि आइंदा चोरी ना करें। सब्ज़ी वाले की बात सुनकर मैं हैरान हुआ, क्योंकि मैंने तो उस बच्ची को कभी इस तरह की कोई हरकत करते नहीं देखा था। मैंने उस बच्ची से पूछा, क्या मामला है, तो वो रोते हुए कहने लगी, मैंने इनसे थोड़ी सी सब्ज़ी मांगी थी, इन्होंने मुझे सब्ज़ी दे दी और बदले में मैंने पैसे भी चुका दिए, लेकिन पता नहीं क्यों ये मुझे चोर चोर कह रहे हैं। वो सब्ज़ी वाला कहने लगा, ढेर सारी सब्ज़ी लेकर इसने मुझे 10 रुपये दिए हैं, आप ही बताएं कि 10 रुपये में भला ये थैली भरकर सब्ज़ी आती है। मैंने इसे रोकना चाहा और सब्ज़ी वापस लेनी चाहिए तो ये भागने लगी, इसीलिए मैंने इसे पकड़ लिया। आज मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आइंदा किसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं करेगी। ये वो बच्ची शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने दुपट्टा उठाकर उस बच्ची को दिया और फिर सब्ज़ी वाले से कहा कि इसे जाने दो, इसके पैसे मैं चुका देता हूँ। उस लड़की ने फिर मुझे एहसान भरी नज़रों से देखा और अपने रास्ते पर चली गई। मैंने सब्ज़ी वालों को पैसे चुकाए तो भीड़ भी छूट गई। मैं हैरान था कि इतनी बड़ी भीड़ में
کیوں کسی نے اس بچی کے حق میں آواز نہیں اٹھائی تھی؟ کیوں کسی کو یہ نظر نہیں آیا تھا کہ سبزی والا ایک مرد ہو کر ایک جوان ہوتی لڑکی کے گریبان پر ہاتھ ڈال کر کھڑا تھا؟ وہ بچی 100 لوگوں کی بھیڑ میں بھی پوری طرح بے یار و مددگار تھی۔ سبزی والے کو پیسے ملے تو وہ خاموشی سے چلا گیا، اور میں جو گھر جانے والا تھا نہ جانے کس خیال کے تحت اس بچی کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ میں سوچ رہا تھا کہ لاک ڈاؤن میں ہم جیسے اچھے لوگوں کے حالات اتنے برے ہو گئے ہیں، تو پھر وہ بچی تو پہلے ہی کسی برے حالات کا شکار تھی۔ نہ جانے کہاں رہتی تھی، کیا معاملات تھے۔ بس دل میں تجسس ہوا تو یہی جاننے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، کیونکہ اب میرے پاس کچھ کام تو تھا نہیں۔ اس بڑے سے علاقے کے پیچھے کچی بستی تھی۔ وہ بچی تیزی سے اس بستی میں داخل ہوئی اور پھر ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں چلی گئی۔ پہلے تو میں کچھ دیر تک جھونپڑی کے باہر کھڑا رہا، پھر کسی سوچ کے تحت میں نے جھونپڑی کا پردہ ہٹایا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ چرپائی پر ایک بوڑھا آدمی پڑا ہوا تھا، اور وہ بچی جلدی جلدی اس سبزی سے کچھ پکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جھونپڑی کے اندر بس وہ 2 ہی لوگ تھے، لیکن وہ بچی بہت سارا کھانا تیار کر رہی تھی، اور مجھ سے بھی وہ ہمیشہ بہت زیادہ کھانا ہی لے جایا کرتی تھی۔ 2 لوگوں کے حساب سے تو وہ کھانا بہت زیادہ ہوتا تھا۔ میں نے دھیرے سے اسے آواز دی تو وہ ایک دم ہی چونک گئی، اور پھر مجھے دیکھ کر ڈر گئی۔ کہنے لگی، صاحب میں نے چوری نہیں کی تھی، وہ سبزی والے کو میں نے 10 روپے دیے تھے، کیونکہ میرے پاس وہی پیسے تھے۔ میں نے مسکرا کر اس سے کہا کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے اندر بلا لیا۔ میں اس بوڑھے آدمی کے پاس بیٹھا تو وہ بتانے لگی، یہ میرے بابا ہے، پہلے یہ نوکری کر کے گھر چلاتا تھا، مگر ایک ایکسیڈنٹ میں اس کی کمر پر ایسی چوٹ لگی کہ یہ بستر سے نہیں اٹھ سکتا، اور اسی وجہ سے میں کوئی کام کاج بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ میں زیادہ دیر گھر سے باہر نہیں رہ سکتی۔ میں نے ایک نظر اس جھونپڑی پر ڈالی جہاں زندگی کی ضروریات کا سامان تک موجود نہیں تھا۔ پھر میں نے اس بچی سے پوچھا کہ تم یہ اتنا سارا کھانا کیوں تیار کر رہی ہو؟ اور جو بات اس نے بتائی وہ سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بس حیرت سے اس 13 سالہ بچی کو دیکھنے لگا، جو شاید اپنے اعمال میں مجھ سے کہیں زیادہ بڑی تھی، کیونکہ جو بات اس بچی نے مجھے بتائی تھی وہ سوچنا بھی کسی عام انسان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ کتنی ہی دیر تک میں اس بچی کو دیکھتا رہا، اور پھر میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کی پوری مدد کروں گا اور اس کی نیکی کے کام میں اس کا ساتھ دوں گا۔ یہ سن کر وہ بچی بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ کچھ دیر اس کے باپ کے پاس بیٹھ کر میں نے کچھ پیسے اس بچی کے ہاتھ میں رکھے اور پھر واپس لوٹ آیا۔ میں بھول گیا تھا کہ میرے حالات کیا ہیں، کیسے ہیں، کہ کس قدر مشکلات میں جکڑا ہوا ہوں میں۔ اگر کچھ یاد تھا تو وہ بچی اور اس کا حوصلہ۔ اگر ایک جھونپڑی میں رہنے والی ایک عام سی بچی اتنا جگر رکھ سکتی تھی تو پھر میں کیوں نہیں؟ اسی سوچ نے مجھے ایک نئے راستے پر کھڑا کر دیا۔ میں نے اسی وقت اپنے ویٹرز کو دوبارہ فون لگایا اور ساتھ ہی سٹاف اور دوبارہ ہوٹل کھولنے کا کہہ دیا۔ اگلی صبح میں پھر سے ہوٹل کھول کر بیٹھا تھا۔ تیزی سے میرا عملہ کام کر رہا تھا۔ سبھی حیران تھے کہ میں نے ہوٹل کیوں کھلوایا ہے، کیونکہ گاہک تو آنے والے نہیں تھے۔ لیکن جب کھانا پوری طرح تیار ہو گیا تو میں نے بہت کم داموں پر کھانا دینے کا بورڈ باہر لکھ کر لگوا دیا، اور اپنے ویٹرز کے ذریعے ارد گرد کے غریب آبادیوں میں بھی اعلان کروا دیا کہ جو کوئی نہایت کم قیمت پر کھانا خریدنا چاہتا ہے وہ ہمارے ہوٹل سے لے سکتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ آنے لگے۔ ہم نے سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھا اور اس کے ساتھ ہی لوگوں کو بہت کم داموں پر کھانا دینا شروع کر دیا۔ ہر ایک پلیٹ پر مجھے صرف 5 روپے کا منافع ہو رہا تھا،
لیکن اس وقت میرا مقصد منافع کمانا نہیں تھا بلکہ لوگوں کی مدد کرنا تھا۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گھر بیٹھنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب آگے بڑھ کر ہر کسی کو ایک دوسرے کے لیے کام کرنا تھا، اور یہ سوچ مجھے اس 13 سالہ بچی ریما سے ملی تھی۔ جو کچھ میں نے اس کی جھوپڑی میں دیکھا اور جو سنا تھا اس نے میری سوچ بدل کر رکھ دی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے لوگ آ گئے اور سبھی کھانا خرید کر چلے گئے، یہاں تک کہ جب آخر میں نے تخمینہ لگایا تو مجھے ہمیشہ سے کہیں زیادہ فائدہ ہوا، کیونکہ مہنگا کھانا کھانے تو صرف دفتر کے بڑے بڑے لوگ آیا کرتے تھے، لیکن اس وقت اتنی کم قیمت پر ارد گرد کے غریب لوگ ٹوٹ پڑے تھے اور سبھی اچھے کھانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مشکل کے اس دور میں ان کے لیے یہ کھانا بہت ہی زیادہ نعمت کی طرح تھا۔ میں نے ہاتھ کے ہاتھ اپنے ویٹرز کو اس منافع میں سے ان کی اجرت ادا کر دی اور انہیں بھی اس بات کی اجازت دی کہ وہ اس تازے کھانے میں سے جو چاہے اپنے گھر لے جائیں اور اپنے ارد گرد کے غریب لوگوں میں بانٹ دیں۔ یہی سننا تھا کہ ویٹروں کے چہرے پر بھی خوشی آ گئی۔ سب نے ہی حسب ضرورت کھانا لے لیا اور چلے گئے۔ اگلے دن جب میں ہوٹل پہنچا تو حیران رہ گیا۔ مجھ سے پہلے ہی میرا سارا عملہ وہاں پہنچا ہوا تھا۔ ان کے اندر ایک عجیب سا جوش تھا۔ وہ سب پہلی دفعہ مجھے اس قدر دل سے کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھے کل سے بھی زیادہ مقدار میں کھانا تیار کر دیا گیا اور لینے آنے والوں کی تعداد بھی بڑھ گئی تھی۔ جن جن لوگوں کو پتہ چلا کہ بہت مناسب قیمت پر اچھا کھانا مل رہا ہے اور جو کھانے کی قیمت ادا نہیں کر سکتا اس کے لیے مفت میں بھی کھانے کا انتظام ہے، تو ہر کوئی چلا آیا۔ میں نے اتنی کم قیمت رکھی تھی کہ بغیر قیمت دیے کوئی بھی کھانا نہیں لے کر گیا۔ سب نے اپنی حیثیت کے مطابق پیسے بھر دیے تھے۔ میرے ایک دوست کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ بھی بڑا حیران ہوا اور مجھے بیوقوف کہنے لگا۔ اس کا فون آیا تو پہلے اس نے ساری بات پوچھی، اور جب میں نے اسے بتایا کہ میں یہ سب کچھ صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مشکل وقت میں لوگوں کی مدد ہو سکے، میں کوئی خاص منافع نہیں کما رہا ہوں، تو وہ کہنے لگا کہ لاک ڈاؤن میں تم دوسروں کی مدد کرنا اور پھر لاک ڈاؤن کے بعد خود کٹورا لے کر کھڑے ہو جانا۔ جن لوگوں سے تم ہمدردی کر رہے ہو وہ تمہیں پلٹ کر بھی نہیں پوچھیں گے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ساری جمع پونجی اگر اسی طرح تو لوگوں پر لٹا دے گا تو تیرے بیوی بچوں کے لیے کیا بچے گا؟ اپنے دوست کی بات سن کر میں نے کہا کہ میں یہ سب کچھ اللہ کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، اسی لیے اجر دینے والا بھی اللہ ہے۔ غرض یہ کہ جس کو بھی پتہ چلا زیادہ تر اس نے مجھ سے ہمدردی کا اظہار کیا اور یہی کہا کہ میں شاید اپنے ہوش کھو بیٹھا ہوں، جو اپنے ہوٹل کی ساکھ خراب کر رہا ہوں اور اپنی جمع پونجی ضائع کر رہا ہوں۔ صرف میری بیوی تھی جو میرے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر آپ کی نیت نیک ہے تو منزل خود بخود آسان ہوگی، اور بیوی کا ساتھ پا کر میرے لیے یہ مرحلہ زیادہ آسان ہو گیا تھا۔ وہ بھی میرے ساتھ ہوٹل آنے لگی تھی۔ زیادہ تر عورتوں کو وہ خود اپنے ہاتھوں سے کھانا باندھ کر دیتی، اور جب عورتیں جھولی بھر بھر کر ہمیں دعائیں دیتی تو میری بیوی کی خوشی کی کوئی حد نہ رہتی۔ اکثر رات کو جب ہم تھک ہار کر بستر پر لیٹتے تو میری بیوی یہی کہتی کہ میں نے زندگی میں کبھی اتنا سکون محسوس نہیں کیا جتنا مجھے یہ کام کر کے سکون اور خوشی مل رہی ہے۔ میرے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میری بیوی نے ایک آسائشوں والی زندگی دیکھی تھی، لیکن یہ کام کر کے وہ خود بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ میرے پاس کھانا تیار کرنے کے لیے پیسے نہیں بچے تھے، کیونکہ جو بھی منافع ہوا تھا اس کے میں نے بل وغیرہ ادا کر دیے تھے۔ میرا بینک بیلنس واقعی ختم ہو رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اب مزید آگے کے کھانے کی تیاریاں کس طرح ممکن ہوں گی، کیونکہ کھانے کے خرچے کے علاوہ بجلی گیس وغیرہ کے بل ادا کرنے ہوتے تھے۔ میں اسی شش و پنج کا شکار تھا کہ اچانک ہی ایک شخص میرے ہوٹل پر آیا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ بھی کھانا لینے والا ہے، اسی لیے میں نے اسے خود سائڈ پر بلا لیا۔
کیونکہ رش کافی تھا اور ہم سوشل ڈسٹنس کا بھی خیال رکھ رہے تھے۔ میں نے کہا آپ مجھے بتا دیں آپ کو کیا چاہیے، میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو اس نے میری طرف ایک چیک بڑھایا اور کہنے لگا میں یہ دینے آیا تھا، اور یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ اس کے ہاتھ میں 50 لاکھ روپے کا چیک تھا۔ وہ کہنے لگا میں پچھلے کئی دنوں سے آپ کو یہ نیکی کا کام کرتے دیکھ رہا ہوں، یہاں قریب میں ہی میرا اپنا ذاتی دفتر ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم نے وہ بھی بند کر دیا ہے، میں یہاں کبھی کبھار دفتر کی دیکھ بھال کے لیے آتا ہوں، تو مجھے پتہ چلا کہ آپ بہت زیادہ لوگوں کے کام آ رہے ہیں، میں بھی اس نیکی کے کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ اور پھر وہ مجھ سے بنا کچھ پوچھے ہی وہ چیک دے کر چلا گیا، اور میں اللہ کی طرف سے آنے والی اس مدد پر بالکل حیران رہ گیا۔ اور اس کے بعد تو پھر یہ سلسلہ چل ہی پڑا، کبھی کوئی NGO والا آ کر میری مدد کر جاتا، تو کبھی کوئی اللہ کی طرف سے فرشتے جیسا انسان چلا آتا، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا چلا گیا۔ 2 مہینے تک میں یوں ہی لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا، اور پھر لاک ڈاؤن میں کچھ نرمی ہوئی تو میں نے اپنا ہوٹل دوبارہ سے کھول لیا، لیکن اپنے نرخ میں اضافہ نہ کیا۔ جو لوگ پہلے میرے پاس آتے تھے وہ دوبارہ آنے لگے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اب میرے اور بھی گاہک بن گئے تھے۔ جب لاک ڈاؤن ختم ہوا اور لوگوں کے حالات بہتر ہوئے، تب تک انہیں میرے کھانوں میرے ذائقوں کا مزہ لگ چکا تھا، وہ سب اب صحیح قیمت پر بھی کھانا خریدنے کو تیار تھے۔ اب میرے ہوٹل پر دن رات رش رہنے لگا، لوگ باہر باریاں لگا کر کھڑے ہوتے اور میں بس خدا کا شکر ادا کرتے رہتا۔ میں اس 13 سالہ ریما کو ہرگز بھی نہ بھولتا کہ جس نے مجھے یہ راستہ دکھایا تھا۔ میں جو بھی کماتا اس میں سے کچھ ریما کو بھی پہنچا کر آتا، کیونکہ وہ بھی اپنے علاقے میں یہی خیر کا کام کر رہی تھی۔ میرے ہوٹل سے وہ جو بھی کھانا لے کر جاتی تھی وہ اپنی آبادی میں موجود غریب بچوں میں تقسیم کرتی تھی، اور اس دن بھی جب وہ سبزی لے کر گئی تھی تو وہ بہت سارا کھانا تیار کر رہی تھی۔ میں نے حیرت سے اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں تو صرف تم اور تمہارے بابا ہیں، پھر یہ اتنی ساری سبزی کیوں پکا رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ پاس پڑوس کے لوگ کہیں کئی دن بھوکے رہتے ہیں، خاص کر لاک ڈاؤن کے بعد سے تو سب ہی کے گھر کے چولہے بجھے ہوئے ہیں، اس لیے میں اکیلے کیسے کھا سکتی ہوں؟ اللہ کا حکم ہے کہ پڑوسیوں کے بھی بہت حقوق ہوتے ہیں، پاس پڑوس کے لوگوں کا بھی خیال کرنا ہمارا فرض ہے، اس لیے میں جو تھوڑا بہت پکاتی ہوں اس میں سے سب کو ہی تقسیم کرتی ہوں۔ اگر میں اکیلے ہی سب کھا لوں گی تو اللہ کو کیا جواب دوں گی کہ میرا پڑوسی بھوکا تھا اور میں پیٹ بھر کر سو گئی؟ آج جتنی بھی سبزی مجھے ملی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملی ہے، اسی لیے میں اسے بھی پاس پڑوس میں تقسیم کر کے ہی کھاؤں گی تاکہ کوئی بھی بھوکا نہ سو سکے۔ ریما کی بات سن کر میں کانپ اٹھا، آج تک میں نے کبھی اس طرح سے نہیں سوچا تھا جیسی سوچ اس بچی کی تھی، اور پھر میرے سامنے ہی اس بچی نے ڈھیر سارا کھانا تیار کیا تھا، اور وہ خاص کھانا نہیں تھا، بس ابلی ہوئی سبزی کا شوربہ تھا، لیکن کھانا تیار ہوتے ہی جیسے ہی اس نے آواز لگائی تو پاس پڑوس کے بہت سارے بچے پلیٹیں لے کر چلے آئے، اور اس نے اس شوربے میں سے سب کو ہی تھوڑا تھوڑا ڈال دیا۔ وہ سب اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جا رہے تھے، اور اس بچی کی آنکھوں میں بڑا سکون تھا، اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ ایک 13 سالہ بچی جس کا باپ معذور بستر پر پڑا ہوا ہے، جس کے گھر کے اپنے حالات بہت خراب ہیں، وہ ایسے میں بھی دوسروں کا خیال کر رہی ہے، اسے پڑوسیوں کے حقوق یاد ہیں، اسے دوسروں کی بھوک کا خیال ہے، اور ایک میں تھا جس کی جیب ابھی خالی نہیں ہوئی تھی، بینک میں اب بھی کافی پیسہ پڑا تھا، گھر میں ہر طرح کی سہولت تھی، بیوی بچوں کو کوئی کمی نہیں تھی، وہ پھر بھی ایسی سوچ کیوں نہیں رکھتا تھا؟ میرے پاس اتنا سب کچھ تھا، پھر بھی مجھے آنے والے کل کی فکر تھی کہ آگے کیا ہوگا۔ جبکہ وہ بچی خالی دامن تھی، پھر بھی اس نے اپنے کل کا نہیں سوچا تھا،
بلکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے بھی آج کا سوچ رہی تھی۔ اگر معاشرے میں بدلاؤ لانا ہو تو ہر کسی کو پہلے اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ یہ مجھے اس بچی نے سکھا دیا تھا، اور اسی دن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اس مشکل وقت میں اس بچی کی طرح پاس پڑوس والوں اور کچی آبادیوں کا خیال رکھوں گا، اور میرے ذرا سے خیال نے نہ صرف ان کے گھر میں رزق پہنچایا تھا، میں وسیلہ بنا تھا، بلکہ میرے اپنے رزق میں ایسا اضافہ ہوا تھا کہ آج لاک ڈاؤن ختم ہو کر 4 سال ہونے والے ہیں، لیکن ایسا کوئی ایک دن نہیں گیا کہ جب میرے ہوٹل میں گاہکوں کا رش نہ لگا ہو، کہ جب میں نے پہلے سے کہیں زیادہ منافع نہ کمایا ہو۔ میں یہ جان گیا ہوں کہ اگر انسان خالص نیت کے ساتھ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے انسان کو اس طرح نوازتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ آج میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قدر نوازا گیا ہوں کہ پلٹ کر ماضی میں جھانکتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ جس دن میں نے اپنا ہوٹل بند کیا تھا اس دن میرے بینک میں صرف 80,000 روپے تھے، لیکن آج میرے بینک میں تقریباً 80 لاکھ روپے ہیں، اور میں وہ سب بھی غریب لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جب میں یہ 80 لاکھ روپے خرچ کر دوں گا تو اللہ مجھے اس سے بھی 10 گنا زیادہ نواز دے گا۔ یہ بات اللہ پر یقین اور ایمان کی ہے، یہ بات اپنے فرائض کو نبھانے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی ہے۔ آپ بھی ایک بار اللہ کے حکم پر عمل کر کے دیکھیے، پڑوسیوں کا خیال کریے، پھر دیکھیا گیا کہ اللہ کس طرح اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کو نوازتا ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کے سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی۔ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔